نعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين احادیث مبارکہ مشکات شریف کی احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس کے جنت میں 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے گے بھی وہاں تمہارے لیے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد عقائد و جہان نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ نے جو جوش و خروش کے ساتھ یہ محفل سجائی، اللہ تعالی بھائی رو دانش اور بھائی رو ذیشان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی بھائی رو دانش اور بھائی رو ذیشان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی بھائی رو دانش اور بھائی رو ذیشان کے مال میں، جان میں، گھر میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اس اہل خانہ کے ساتھ جو بھی چھوٹے بڑے ددیال میں سے، ننیال میں سے جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اہل خانہ اور حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس عید میلاد النبی محافل کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ عید میلاد النبی محافل جو ہے، میں نے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید اور لاریب کتاب میں سے جو آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ نے چھٹے سپارے میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ کیا آیا؟ نور آیا۔ و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمیں عطا کی۔ کون سی؟ ایک اللہ کا نور، اپنا نور عطا کیا۔ وہ کون ہے؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ دوسرا، ہم پر اپنا فضل اور کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے ایک روشن کتاب عطا فرمائی۔ وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک، اللہ کی کتاب۔ میں نے جو احادیث مبارکہ پڑھی، اس حدیث کے راوی امام عبدالرزاق جو ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے شاگرد حضرت امام بخاری اور امام مسلم کی بھی دادا استاد ہیں، امام مسلم کے بھی دادا استاد ہیں۔ انہوں نے اس احادیث کو روایت کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ ان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کب پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب نے فرمایا کہ اے جابر، جب نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھا اور نہ جن تھے، سب مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ احادیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو روح البیان حضرت علامہ مولانا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
عرض کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے جبرائیل یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی مجھے اپنی عمر کا تو نہیں پتا مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ ایک ستارہ چمکتا تھا آسمان کے چوتھے حجاب میں، ایک ستارہ چمکتا تھا، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 سال مرتبہ دیکھا ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ وہ 72,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا تارا، 70,000 سال کے بعد وہ چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنی ہزار مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور جسم اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے، اور کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو یاد رکھیں جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ علم پہ، اپنے علم پہ گمان کرتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں تو بتا وہ جو کہتے ہیں بدبخت لوگ جو تھے کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ تھوکے جو کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے، تو وہ تھوکے تو اس کی تھوک سے کتنی بدبو پیدا ہوتی ہے اور کتنے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھوک ہے تو آپ کی تھوک مبارک جو ہے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لیں اور اپنے چہروں پہ ملیں، کیا تبرک کے لیے اپنے چہروں کو ملیں۔ اور جو کہتے ہیں بدبخت کے نبی ہم جیسے ہیں، اگر وہ پیشاب کرے تو اس کے پیشاب سے کتنی بدبو آتی ہے اور کتنے جراثیم پھیلتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرے تو آپ کی پیشاب مبارک ایک صحابیہ پی لے، ایک صحابیہ پی لے تو ان کی جسم کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے پیشاب مبارک کی برکت سے ان کی بیماریاں دور فرما دیں۔ تو بتائیں وہ کیسا بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں؟ نبی ہم جیسے نہیں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ آیات مبارکہ۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں کہ جن کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن حضور کی زیارت نہیں ہوا کرتے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور شیخ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس رات دنیا میں تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، بے شک وہ رات بھی شب قدر سے بھی افضل ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات بھی شب قدر سے افضل ہے۔ وہ شب قدر کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ شب قدر کی جو رات ہے یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ مگر دیکھیں کہ جس رات صاحب قرآن تشریف لائے تو بتائیں اس رات جو ہے وہ افضل نہیں ہو سکتی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت امیر المؤمنین افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ کی نعمت جو ہے یہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، اور ہمیں فرمایا کہ اے میرے محبوب کے امت میں نے تم پر اپنی نعمت عطا کی ہے تمہیں، تو میری نعمت کا کیا کیا کرو؟ چرچا کرو۔ تو چرچا کیا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے محبوب میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میلاد پہ 1 درہم خرچ کیا، کتنا؟ 1 درہم خرچ کیا، تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کے صحابی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے گا، اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان بھی میرے عمر سے بھاگتا ہے، میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ سے مانگا یا اللہ عمر عطا کر دے، عمر عطا کر دے۔ آگے کیا فرمایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، اللہ بھی عمر کی زبان پہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کی، کیا کی؟ تعظیم کی، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا اجر و ثواب یہ دے گا کہ جس طرح اسلام جو زندہ کرتا ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو میلاد النبی کے جو محافل کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امیر الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ میلاد منانا شرک ہے، فتوے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اکابرین نے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا نہیں منایا؟ منایا نہیں منایا؟ بتائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ صحابہ کرام کا گروہ بیٹھا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ادھر کس مقصد سے بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو اے میرے صحابہ؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جائے کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، اکابرین نے منایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہر سال حضور کی ولادت کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ جب بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا، ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو آپ میلاد مناتے، حضور کی محفل سجاتے، حضور کا ذکر خیر کرتے اور کھانا پکاتے اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، حضور کے محفل ذکر کر جو لنگر پکاتے۔ ایک ایسا سال آیا کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے کہ آپ جو وسعت کے ساتھ اور وسیع لنگر پکائیں۔ آپ کے پاس بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 2 پیسے تھے، کتنے تھے؟ 2 پیسے۔ آپ نے 2 پیسوں سے بھنے ہوئے چنے لیے، بھنے ہوئے چنے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی، تو وہ بھنے ہوئے چنے جو ہے نا وہ لوگوں میں تقسیم کیے۔ اسی رات سوئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کو خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھنے ہوئے چنے میں نے تقسیم کیے تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھتا ہوں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس چنوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اے عبد الرحیم تو نے کتنا ہی اچھا کام کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال نہیں دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ محبت دیکھی جاتی ہے، مال نہیں دیکھتا۔ کتنے بڑے مالدار ہیں، وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کتنے بڑے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ان کو، مگر ان کو عمرے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی، حج کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں یہ محبت کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں محفل میلاد النبی کا معنی ہی حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، حضور سے سچی محبت کرنی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 مرتبہ کم و بیش 72 مرتبہ آپ کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے، وہ کتاب مبین سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ تو یاد رکھیں اکابرین نے بھی اللہ کے محبوب نظارہ تیرا کہہ اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ